الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وآبائہ وأزواجہ وإطرتہ وجمیع امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں میں کہ کیا ساتھ ہے لایا، ہے کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا، اور ہے فکر عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم و فضل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیشہ صراط مستقیم کی راہوں کا مسافر بنائے۔ دوستان عزیز، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے ایک خوبصورت دعا۔ کیا؟ ایک خوبصورت دعا۔ تمہیداً میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، تشہد بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، بے شمار صورتیں ہیں عبادت کی۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے عبادت کا مغز قرار دیا ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کسی بھی چیز کا کرکس کہتے ہیں، ماحصل کہتے ہیں، خلاصہ کہتے ہیں، مطلوب و مقصود کہتے ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، مغز قرار دیا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے نعت کے نام پر کہیں ساز ہے، کہیں آواز ہے، اور کہیں سوز و گداز بھی ہے، کہیں دف کے جواز کے نام پہ جھنکار بھی ہے، کہیں پہ اچھے کپڑے پہننے کے نام پر خواتین جیسے کپڑے پہننے کی مشابہت بھی ہے۔ وہ 5 گھنٹے ہمیں گوارا ہے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو منتظم سے لے کے مہمانوں تک ہر کسی کی آرزو بھی یہی ہوتی ہے، ہدایت بھی یہی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب دعا ذرا چھوٹی منگوانا، دعا ذرا چھوٹی منگائیے گا۔ اب آپ خود سوچ لینا کہ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر مغز عبادت کے معاملے میں ہمارے رویے یہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ وہ نمود و نمائش ہو سکتا ہے، وہ شہرت وری ہو سکتا ہے، وہ کانوں کی سماعت کی لذت ہو سکتا ہے، حظ سما، وہ اور بہت سی اس کی ریاکاری ہو سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے پیسے کا اظہار ہو سکتا ہے۔ دعا جو مغز عبادت ہے، اگر ہم اسی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اصل بندگی کی لذت کو چکھا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں۔ تو دعا مغز عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ مغز عبادت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی ضمناً عرض کر دوں، میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 29 اور 30، کیا سورہ مبارکہ ہے۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ شریفہ کو قرآن کی دلہن قرار دیا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی دلہن ہے، دلہن ہے۔ اچھا، سورتوں کے فضائل اگر معلوم ہو نا تو اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ سورت کو مخاطب کریں۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت، مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے، 4 جملے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رحمت کونین نے مسجد قباء کے امام کو بلا کے پوچھا تھا، صحیح بخاری ہے، کہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضور مینوں پیاری بڑی لگتی ہے، آقا جی مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، اچھی بڑی لگتی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پھر یاد رکھو ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس ایک صورت کا یہ پیار بروز قیامت تمہیں جنت میں داخل کرے۔ تو صورتوں سے کلام کیا کریں، باتیں کیا۔ میں تو جب بھی قل اللہ پڑھتا ہوں نا تو دل ہی دل میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ قل هو اللہ، اگر تو وہ مسجد قباء کے عظیم صحابی اور امام کو پیاری لگتی تھی تو میں بھی تجھے بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ تو مجھے بھی کیا لگتی ہے؟ پیاری لگتی ہے۔ سو مجھے قیامت والے دن وہی فیض ملے جو رحمت کونین نے بیان کیا، پھر انسان کی کیفیت بدلتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا، عام قل هو اللہ پڑھ لینا، آپ کہیں گے ایک سانس میں 6 بار پڑھا لیں، مجھ سے 5 بار پڑھا لیں، ایک سانس میں اتنی بار پڑھ لوں گا۔ تو بابا مطلوب یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے والد گرامی شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا تھا، انہوں نے کہا بیٹا جب بھی قرآن کھول کے بیٹھے نا تو یوں سمجھو کہ اس کا ایک ایک حرف تیرے دل پہ اتر رہا، جب تک ضمیر پہ نزول کتاب نہیں ہوتا تب تک کیفیت و حکمت کے دروازے کھلتے نہیں۔ انسان جب اس نیت اور اس طبیعت کے ساتھ، اس اپروچ کے ساتھ قرآن مجید کی طرف آتا ہے تو سورہ رحمان کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی کیا قرار دیا؟ دلہن قرار دیا۔
اس کی 2 آیات مقدسہ 29 اور 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. 2-3 جملے میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، 7 آسمانوں میں، اس زمین میں جو کوئی بھی ہے سارے کے سارے اسی کے در کے سوالی ہیں، سب اس کی بارگاہ کے سوالی ہیں. انسان بھی اسی سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، انبیاء بھی، بلکہ میں جملہ بدل لیتا ہوں، انسان بھی اسی کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اسی کے محتاج ہیں، انبیاء بھی اسی کے محتاج ہیں. اور اس سے بڑی توحید اہل سنت و جماعت کی مسجد سے کیا ہوگی کہ ہمارے آقا و مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر کام میں، ہر سانس میں، ہر آن میں اسی کے محتاج ہیں. اس کی مشیت کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. سب اس کے محتاج ہیں، جنات، ملائکہ، ہر شے اس کی محتاج ہے. تو قرآن نے کہا یسألہ من فی السماوات والارض. جو جملے میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ اپنے کسی عزیز کو، کوئی بیٹا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ دا ناج ہے میرے ابو نو بچا لو، واسطہ آپ کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا. اور مانگ کس سے رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر سے. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ وسیلہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ہوتا ہے. حقیقت میں آپ کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ شفا یا بچانے کا کام اس کے پاس نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. بچانا اللہ نے ہے، شفا اللہ نے دینی ہے. یہ صرف میرا کیا بنے گا؟ وسیلہ بنے گا. یہ صرف وسیلہ بنے گا. وہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حجرہ مریم میں آ کے کہا تھا نا کہ مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، تم پارسا نیک صالح متقی پرہیزگار ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تمہاری پارسائی کے باوجود، شادی نہ ہونے کے باوجود میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. قرآن ہے. جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. ہمارے اس معاشرے میں سوشل میڈیا کے نام پر شہرتوں کے بھوکے شکاری جو ہیں، انہوں نے عقائد کے باب میں وہ طوفان بدتمیزی بپا کیا ہے کہ لوگوں کے ایمان بچنا مشکل ہو گیا. سادہ سا عقیدہ ہے، سمپل سا عقیدہ کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور خدا کی مرضی نہیں ہے تو اکیلے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، سارے مل کر بھی ایک تنکا بھی ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتے. سادہ سا عقیدہ. تو میں یہ جملے اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن مجید سورہ مریم ہے، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں حافظ قرآن ہوں، اور اگر میں بہت سی آیتیں سکپ کر جاتا ہوں، چھوڑ جاتا ہوں تاکہ وہ وقت ہم اپنے اصل مضمون کے پیغام تک پہنچ سکیں، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. لیکن سورہ مریم میں بے شمار آیات ہیں جس میں یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے. تو جب حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں لیاہب لک غلاما زکیا، تو معاذ اللہ کیا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد جبرائیل دیتے ہیں؟ نہیں. عقیدہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جبرائیل کو تو اس نے بیچ میں کیا بنایا ہے؟ وسیلہ بنایا. یہ ہے وسیلہ توسل، جسے ہم توسل کہتے ہیں. آپ دنیا کے معاملات میں کسی سے کریں یا دین کے معاملات میں کریں. دین کے معاملات، کسی نیک صالح متقی آدمی کو آپ کہیں حضور نگاہ کرم کیجئے، حضور نگاہ کرم کیجئے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے حضور میں دعا کریں جو کرم آپ پہ اللہ مجھ پہ بھی کرے. اس کے سوا کوئی اور عقیدہ نہیں. لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے چونکہ ہم دھڑے بندی میں آ گئے نا، فرقوں میں بٹے، تو آمنے سامنے آ گئے، تو ہم نے اس توسل کے جائز ہونے کو بھی دوسرے آدمی کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کو احساس دلانے کے لیے
ہم نے، میں اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم نے ہر شے نبیوں اور ولیوں سے مانگنی شروع کر دی، اللہ کو بالکل چھوڑ دیا، اللہ کو بالکل چھوڑ دیا. ہماری دعائیں بھی، التجائیں بھی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہم محض اس تعصب کی بنیاد پر، ہم ہر چیز ہی حضرت صاحب، اے بھی حضرت صاحب دیں گے، اے بھی پیر صاحب دیں گے، اے بھی حضرت صاحب دا فیض ہے، اے بھی حضرت صاحب بے شک بھنگ کے سوٹے لگاتے ہوں، حضرت صاحب جو بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں. میں تو اس دین کا جاننے والا ہوں کہ جس دین کے مرکز و محور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہو بیٹا یاد رکھنا، تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو رب سے مانگنا، تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 99.9% ہمیں اپنی دعائیں، التجائیں، درخواست کس کے حضور میں پیش کرنی چاہیے؟ اللہ کے حضور. توسل ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے. وہ جس کی بارگاہ میں آپ اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو ہمیں اللہ کی توحید کے باب، اچھا میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی ایک مسلک کا آدمی اصل بات کو بیان کرے تو سننے والوں کو تعجب ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے مسلک کا آدمی کوئی اب میں نے یہ بات کی ہے تو تعجب ہو رہا ہے. اور اگر کسی اور مسجد میں کوئی یہ بیان کر دینا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضور کے سارے صحابہ جب ان کو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی دقت آتی تو وہ حضور کی دہلیز پہ آ کر عرض کرتے آقا نگاہ کرم ہو، آقا نگاہ کرم ہو. 1500 صحابہ کو پانی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے. آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا، 5 چشمے پھوٹے، 1500 نے پانی پی لیا. عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹی، صحیح، پہلا بھی صحیح بخاری، یہ بھی صحیح بخاری. ٹانگ ٹوٹی، رحمت کونین کی بارگاہ میں عرض کی حضور ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ نے کہا آگے کرو. لوگ دوستوں نے پکڑ کے آگے کیا، آپ نے ہاتھ پھیرا. ان کا واللہ لم اشتکھا قط، ہاتھ پھرنے کی دیر تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا کون سی ٹانگ ٹوٹی. صحیح بخاری ہے. حضرت ابو ہریرہ ہر شے بھول جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. آقا نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی، ہوا میں سے یوں لب پڑے بھرے اور یوں ڈال دیے. ڈال کے کہا اس کو سمیٹو، سمیٹ لیا. کہا سینے سے لگاؤ، لگا لیا. کہا اب بتاؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے ہر بھولی ہوئی بات بھی یاد آ گئی ہے، اب تو کچھ بھولتا ہی نہیں ہے. اور کریم آقا کے فرامین روایت کرنے والے سب سے بڑے راوی بن گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ کہیں اور بیان ہو تو وہ ان کے سننے والے حیران ہوں گے. ہیں ٹانگیں بھی حضور جوڑتے تھے، پانی بھی حضور دیتے تھے، حافظے بھی حضور لوٹاتے تھے، مشکلیں بھی حضور حل کرتے تھے. تو آج تک تو ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی گئی تھیں، لیکن ہمیں عقیدہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ مالک، خالق، رازق ہر شے کا کون ہے؟ اللہ. یسألہ من فی السماوات والارض. اس کائنات کی ہر شے اس کے در کی سوالی ہے، اس کے در کی سوالی ہے، اور باقی سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ذوق بھی اب ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے کہ ہم اعتدال کی طرف آئیں، افراط و تفریط سے نکلیں. تو 99.9% دعائیں، التجائیں کس کے حضور میں کی جائیں گی؟ اللہ کے حضور میں. اور اگر دل چاہے کہ یار کوئی وسیلہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں تو شریعت نے اس کی بھی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے. وہ توسل ہے، وہ وسیلہ ہے. اب اگلا جو اس آیہ مبارکہ کا آخری جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان. اس کا ترجمہ بہت سے مترجمین نے الگ الگ کیا اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے سطح علم کے مطابق، لیکن ایک ترجمہ مجھے بڑا حسین اور بھلا لگا اور دل کو اس نے بہت اپیل کیا. میں وہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے نا، کل یوم ہوا فی شان. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہر آن اس کی وکری شان ہے، ہر آن اس کی وکری شان.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور اس کا کیا معنی ہے کہ رب کی کل یوم ہوا فی شان؟ ان کا اس کا مطلب ہے کبھی تک وہ یخلق وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، کبھی تک وہ یرزق وہ اپنی مخلوق کو رزق دے رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھو یحیی وہ زندگی بانٹ رہا ہوتا ہے، ویمیت کبھی دیکھو تو موت دے رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھو یذلو کسی کو ذلت میں پھینک رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھو یعزو کسی کے سر پہ عزت کے تاج سجا رہا ہوتا ہے۔ مجھے مظفر وارسی مرحوم یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ بلکہ امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال ڈیلی تین بڑے بڑے لشکر اللہ روانہ کرتا ہے۔ ان کا جی کیا مطلب اس کا؟ ان کا ڈیلی رب ذوالجلال ہزاروں لاکھوں باپوں کے صلبوں سے وہ روحوں کے لشکر جو ہیں وہ نکال کے تخلیق کے ماؤں کے رحموں میں منتقل کرتا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے۔ فرمایا دوسرا لشکر رب ذوالجلال ہر لمحے ماؤں کے رحموں سے بچے پیدا کر کے دنیا میں ایک لشکر داخل کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان کا تیسرا لشکر یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر لمحے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دنیا سے موت کے ذریعے اگلے جہان میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے کل یوم ہوا فی شان۔ میں اسی پہ کلام کروں تو سارا قرآن ہی اسی کی تفسیر ہے، سارا قرآن اسی کی تفسیر ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے صرف ایک تمہید کے طور پہ یہ چند باتیں رکھی۔ اب آتے ہیں اس خوبصورت دعا کی طرف، اس خوبصورت دعا کی طرف۔ توجہ ہے نا بات کی طرف آپ کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے شاگرد آئے، ان کا حضور آپ نے 10 سال رحمت کونین کے ساتھ سائے کی طرح گزارے ہیں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے نا، اللہ کی قسم دنیا کے سارے بچے اس بچے کے نصیب پہ قربان، نصیب پہ قربان۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام سلیم جب آقا ہجرت کر کے آئے نا تو ان کو لے کے آئیں، چھوٹے بچے تھے ابھی، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنے گھر دا نوکر رکھ لو، میرے انس نو اپنے گھر دا نوکر رکھ لو، تھوڑے کم کاج کرے گا، سودا لے آ کے دیا کرے گا، تھوڑی خدمت کرے گا۔ رحمت کونین نے قبول کر لیا، اور 10 سال حضرت انس بن مالک آقا کی خلوت و جلوت کے گواہ ہیں، 10 سال۔ تو شاگردوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور آپ نے 10 سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحے لمحے کو دیکھا ہے، آپ یہ بتائیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ ویسے تو آقا نے ساری حیات مبارکہ میں ہزاروں دعائیں مانگی، ہزاروں دعائیں مانگی، پوری کتابیں اس کے اوپر، امام طبرانی کی ایک پوری کتاب ہے الدعاء، اور اس کے علاوہ آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ملیں گی جو صرف حضور علیہ السلام کی کن پر مشتمل ہیں؟ دعاؤں پر، کہ آقا اس موقع پہ یہ دعا مانگتے تھے، اس دودھ پینے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، نماز کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن بے شمار دعائیں مانگی۔ ان کا حضور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ دعا کون سی مانگی؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رحمت کونین کی پوری زندگی 10 سال دیکھی ہے، سب سے زیادہ جو دعا حضور نے مانگی نا وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ 3 جملے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ دعا نہ آتی ہو، اور اگر نہیں آتی تو خدا کی قسم وہ کھانا بعد میں کھائے، پہلے اس کو یاد کرے، پہلے اس کو یاد۔ اتنا بڑا خزانہ ہے یہ، اتنی بڑی دولت ہے یہ، اور اگر وہ میری اس درخواست کو مانے گا تو قیامت والے دن میرا شکریہ ادا کرے گا کہ یار اعظم نوری تو نے یہ جو کہا تھا نا کھانا بعد وچ کھانا، پہلے ہے دعا یاد کرنا، اس شے نے میری آخرت کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ سب سے زیادہ دعا
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا یہ دعا سب سے زیادہ مانگتے تھے۔ اب ذرا اس کی اہمیت پر ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور مجھے نار یعنی آگ کے عذاب سے کیا کر لے، بچا لے۔ ترجمہ تو بڑا سادہ سا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ سے کچھ عقیدت مند آئے ان کے آقا کے وصال کے بعد۔ اب کہاں بصرہ، اور ان دنوں میں حضرت انس مدینہ طیبہ میں بھی نہیں تھے، آپ وزٹ کے لیے گئے ہوئے تھے لیبیا کے ایک شہر میں، الزاویہ نامی شہر میں موجود تھے، اور یہ روایت امام بخاری الادب المفرد میں لائے ہیں، اور امام ابن ابی شیبہ جو ان کے اساتذہ میں سے ہیں وہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ زاویہ شہر میں گئے ہوئے ہیں، تو بصرہ کے لوگوں نے کہا کہ چلو یار ان سے ملاقات کرتے ہیں، آقا کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ گئے ان سے ملاقات کے لیے۔ ملاقات شروع ہوئی۔ اب آپ سوچئے نا، ہم کسی بھی سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر آنے والے شخص کو اگر 1 to 1 ملاقات اس سے ہو رہی ہو تو ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ یار آج میری فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، آج میری فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، آج میری فلاں سے، تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ انسان کی عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اس سے ملاقات ہو رہی ہے جس نے 10 سال ایک ایک لمحے حضور کو تکا ہے، آقا کو دیکھا ہے، رحمت کونین کی محبتیں سمیٹی ہیں۔ اچھا وہ آئے تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے، تو پہلے ہی اپنا مقصد پورا کرو۔ انہوں نے کہا حضور بڑی دوروں آئے ہیں، ساڈے واسطے دعا کرو۔ حضور ساڈے واسطے کی کرو؟ دعا کرو۔ جب بھی کسی جو آپ کے ذہن میں نیک صالح متقی ہو، اس سے اور کچھ پوچھیں یا نہ پوچھیں، اور کوئی اس سے مانگیں یا نہ مانگیں، یہ ضرور اس سے کہیں حضور میرے بچیاں سے دعا کرو، حضور میرے واسطے دعا کرو، حضور میری آخرت عاقبت واسطے دعا کرو۔ دعا ضرور کروایا کریں، خدا کی قسم دعائیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، رب ذوالجلال کی تقدیر، بلکہ قرآن نے 2 مقامات پہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مقامات پہ کہا کہ رب جو فیصلہ کر دے وہ بدل، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لا مبدل لِکَلِمَاتِ، کسی کی جرأت ہی نہیں ہے وہ بدل سکے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے کہ جو اگر تم کرو نا تو رب اس کے رزلٹ کے طور پہ اپنے کیے فیصلے بھی بدل دیتا ہے، وہ خود بدل دیتا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ جب بندہ سچے دل سے رب کے سامنے دعا مانگتا ہے، رب دعا کی وجہ سے کیے فیصلے بھی بدل دیتا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ مختلف ناموں پر لوگوں کے تو اپنے اذہان ہیں نا، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر اکٹھے بیٹھ کے اپنے جانے والوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا اللہ میرے ابی ابو کی بخشش کر دے، کبھی 40 دن گزرتے ہیں، کبھی سال گزرتا ہے، کبھی 6 مہینے گزرتے ہیں۔ آپ اپنے جانے والوں کو کبھی ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خدا کی قسم یہ دعائیں تقدیروں کو کیا کرتی ہیں؟ بدل دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے دعا مانگیں۔ حضرت انس نے ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی آل بیت اجمعین، دعا ختم کر لی۔ اب وہ دیکھنے والے جو تھے وہ انہوں نے سوچا تھا کہ بڑی کوئی لمبی چوڑی دعا مانگیں گے، بار طور بیٹھے، گفتگو شروع ہو گئی، بات چیت چلتی رہی۔ ان کا یار وہ تو شاید ابتدا تھی تو انہوں نے ایسی ہی دعا مانگ دی مختصر سی، تو دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ ان کا حضور ساڈے گھر والیاں واسطے، بیوی بچیاں واسطے دعا فرما دے۔ آپ نے پھر دو ہاتھ اٹھا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ وہ دعا جو حضرت انس نے مانگی تھی اور اس سے بڑھ کر جو رحمت کونین نے مانگی تھی، مالک اس کے صدقے میں اس دعا کی ہر خیر ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ آپ نے پھر اتنی سی دعا مانگ کے اجمعین کر دیا۔ اب وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جب الوداع ہونے لگے نا تو انہوں نے ذرا زور دے کے کہا، انہوں نے کہا حضور بڑی دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، اور بڑی آرزویں، دعائیں، التجائیں لے کے آئے ہیں، دوستوں کے بڑے پرابلم ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تو آپ ذرا ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔
آپ نے فرمایا مانگ دیتے. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا, ہاتھ پھیر لیے. اچھا جب ہاتھ پھیر لیے نا تو ایک شخص بولا, اس نے کہا حضور تھوڑی سی دعا میں اضافہ کر دے, تھوڑا سا دعا میں اضافہ کر دے. اب سنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جو میں نے دعا مانگی ہے وہ کوئی معمولی دعا ہے؟ وہ معمولی دعا ہے؟ رب کریم نے اپنے محبوب کریم کو جو کلمات عطا کیے ہیں وہ بڑے جامع ہیں. سمندر کوزے میں بند کیا ہے رب نے, سمندر کوزے میں. تم نے سمجھا کہ میں نے تمہارے لیے کوئی دعا نہیں مانگی, میں علیحدہ علیحدہ دعا مانگتا, بیماروں کو شفا دے, یا اللہ ان کے مال میں برکت دے, یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت, یہ دعائیں مانگتا. ان کا سنو, ان اوتیتم ھذا اوتیتم من خیر الدنیا والآخرہ, اگر یہ دعا میری تمہارے حق میں قبول ہو گئی نا تو سمجھو تمہیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں مل گئیں, آخرت کی بھی ساری بھلائیاں مل گئیں. تم اس دعا کو معمولی جانتے ہو؟ یہ جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر. اب بھلائی علم ہے, جہالت نہیں ہے. بھلائی غنی اور بے نیاز ہونا ہے, محتاجی نہیں ہے. بھلائی اپنے گھر میں رزق حلال کی برکت کا ہونا ہے, نحوست کا ہونا, یہ بھلائی نہیں ہے. بھلائی اولاد کا آپ کا تابع فرمان ہونا ہے, نافرمان ہونا بھلائی نہیں ہے. ایمان کی موت مل جانا یہ بھلائی ہے, منافقت کی موت بھلائی نہیں ہے. قیامت والے دن حوض کوثر کے جام ملنا بھلائی ہے, محروم رہنا بھلائی نہیں ہے. رحمت کونین کی شفاعت کو پانا بھلائی ہے, محروم رہنا بھلائی نہیں ہے. ان کا جس کو یہ مل گیا سمجھو اس کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی, ساری بھلائیاں مل گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں, بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تھک تو نہیں گئے نا میں بات کو یہ تو ختم کر دیں, صرف ایک دو باتوں کے ساتھ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میرا مطلوب و مقصود یقین نہ میں انہیں جوگا, یقین جانو میں آپ کو دل کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو بیان کرنا, قرآن اور حدیث کو بیان کرنا, میں تو اس کے قابل ہی نہیں ہوں, لائق ہی نہیں ہوں. میں بات صرف اور صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ہفتے میں کوئی ایک دل چاہیے ہوتا ہے, ایک دل چاہیے ہوتا ہے کہ جس دل پہ میری دستک سے بند دروازہ کھل جائے, کھل جائے. مجھے آج کی اس نشست میں وہ ایک دل چاہیے جو دعائیں پڑھنے والا نہ ہو, دعائیں مانگنے والا ہو. جو دعائیں کیا کرنے والا ہو, مانگنے والا ہو. خدا کی قسم مانگنے والے ساری رات ربنا ربنا ہی کہتے رہتے تھے, آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. امام زین العابدین, امام زین العابدین جب چلنے لگے نا حج کے لیے تو سارے سنگی کہنے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. آپ چپ ہیں, آپ بول ہی نہیں رہے. اچھا کوشش کرتے ہیں, لا لا لا, با آگے منہ سے نکلتی نہیں ہے. امام زین العابدین گھنٹوں بیت گئے, لا تک رہے, با منہ سے نکلی نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں بولتے؟ ان کا یار ڈرتا ہوں, میں کہوں لبیک یا اللہ حاضر ہوں, اللہ کہے کوئی حاضری قبول نہیں. چلو ابھی تو انتظار ہے نا کہ پتہ نہیں ادھر سے کیا رسپانس آیا, تو میں بول دوں لبیک اور آگے سے جواب آئے لا لبیک, کوئی حاضر نہیں ہے. تو حرام کھانے کے بعد, لوگوں کے حق مارنے کے بعد, میں اپنی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ دعا مانگنا یہ تو مقام مخ العبادہ, عبادت کا مرض ہے. جب بندہ جب اس میں داخل ہوتا ہے تو خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, آنکھیں برستی ہیں, دل دھڑکتا ہے, سانسیں بے ترتیب ہوتی ہیں, آنکھوں کے سامنے عجب کیفیات آتی ہیں, عجب کیفیات آتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک بندے نے دیکھا طواف شروع کر رہے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا یار اتنے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ, آج میں طواف ان کے ساتھ ساتھ کرتا ہوں تاکہ میں بھی سیکھوں کہ اصل طواف کیسے کرتے ہیں. وہ آیا پیچھے لگ گیا. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن میں, تو ہم دیکھتے تھے کہ کون سے بابا جی نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں, تو ہم آگے ان کے ساتھ, چونکہ آتی ہے نہیں تھی, ابھی 3-4 سال کی عمر تھی, آگے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر کنکھیوں سے دیکھتے تھے کہ وہ کب رکوع میں جا رہے ہیں, کب اٹھ رہے ہیں, کب وہ انگلی کھڑی کر رہے ہیں, کب وہ سلام پھیر رہے ہیں, تو ان کی نقل کرتے تھے, نقل کرتے تھے. یہ نقل جو ہے نا, یہ کرتے 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 بندہ پھر اصل کی برکت سے بھی فیض یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے.
وہ کتا اصحاب کہف کی نقل کر کے ہی جا کے غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا نا، اصحاب کہف کا کتا. تو رب ذوالجلال نے قرآن میں جہاں جہاں اپنے ان پیاروں کی بات کی، وہاں ان پیاروں کی نقل کرنے والے اس کتے کو بھی فراموش نہیں کیا. وہ تابعی بھاگ کے نا کہ عبد الرحمن بن عوف طواف کر رہے ہیں، میں بھی سیکھوں کیسے طواف کرتے. اب وہ ساتھ ساتھ کان لگا کے تو چکر لگا رہا ہے. آپ نے پہلا چکر لگایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دوسرا چکر لگایا پھر وہی دعا. تیسرے ہم نے تو کتابیں پکڑی ہوتی ہے نا، پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، تیسرے کی دعا، چوتھے کی دعا، پانچویں کی دعا. 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں ہیں. انہوں نے 7 چکروں میں سوائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے علاوہ کوئی اور دعا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور مانگ نہیں سکتے، مانگیں، اور بھی آپ کو آتی ہیں، ہر دعا مانگیں، ہر شے اللہ سے مانگیں، لیکن میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں اس دعا کی. جب 7 چکر پورے ہوئے نا تو انہوں نے کہا حضور میں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا سیکھنے کے لیے کہ آپ کون کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، رب سے کیا مانگتے ہیں. تو آپ نے 7 چکروں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور کوئی دعا مانگی ہی نہیں. آپ نے فرمایا پولے آدمی، جس کو اس دعا کی خیرات مل گئی سمجھو اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی، ہر نعمت مل گئی، بشرطے کہ ہم مانگنے والے ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور زور سارے کا سارا آخرت پر ہے. دنیا میں کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو نا اور وہ ہو دنیا کی خاطر، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس 5 روپے ہونا لیکن ہو آخرت کی خاطر. وہ کس کی خاطر؟ آخرت کی خاطر. خدا کی قسم اس کے کروڑ سے اس کے 5 کیا ہے؟ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. زور سارے کا سارا آخرت پر ہے، آخرت کی تیاری پر ہے. اور مجھے اس آخری بات پہ اجازت دے دیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ ملاقات کے لیے گئے، ایک چھوٹا سا کمرے کا گھر، سنگل روم. لوگ انٹر ہوئے، انہوں نے دیکھا کمرے میں اندر ایک شے بھی نہیں ہے، نہ چارپائی، نہ برتن، نہ الماری، ایک سنگل شے بھی نہیں، کمرہ سارا خالی کا خالی پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا حضور اینا متاعکم، آپ کا گھر کا سامان کدھر ہے؟ روٹین میں گھر میں سامان ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا جی گھر کا آپ کا سامان کدھر ہے؟ یہ ایک کمرے کا گھر ہے آپ کا اور یہ تو بالکل ٹوٹل خالی پڑا ہوا ہے. انہوں نے آگے سے کہا یہ میرا گھر نہیں ہے، جہاں میرا گھر ہے نا وہاں میرا سامان بھی ہے، وہاں میرا سامان بھی ہے. میرا گھر دیکھنا ہے تو جنت میں آنا، میں دکھاؤں گا میں نے وہاں کیا کیا سجایا ہے، وہاں کیا کیا سجایا ہے. واقعہ لمبا ہے لیکن میں آخری جملے بولنا چاہتا ہوں. آج میں اپنے ڈرائنگ روم میں جاؤں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں جائیں، آپ اپنے ٹی وی لانج میں جائیں، آپ اپنے گھر میں شروع ہو جائیں، یہاں یہ پڑا ہے، یہاں یہ پڑا ہے، یہاں یہ پڑا ہے، یہاں یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر ذرا اس گھر کو بھی یاد کیجئے گا جو وہاں ہے اور سوچئے گا وہاں کیا پڑا، وہاں کیا پڑا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں یہ چھوڑ کے جاؤں تو یہ عزیزوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھرا پڑا ہو، اور جس گھر جو میرا ہے جب وہاں جاؤں وہاں کچھ بھی نہ ہو، وہ خالی کا خالی آگے سے، یا وہاں پہ گناہوں کے سبب سے کچھ اور ہی پڑا ہو. دوستان عزیز یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. میں اسی شعر پہ بات ختم کرتا ہوں. اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں میں کہ کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے. یہ دنیا کی کل کہانی ہے، اور اس کہانی کے سننے، جاننے، پہچاننے کے بعد بھی اگر ہم اس کو رسم کے طور پہ لے کے کہ جمعہ پڑھنے گئے تھے پڑھ کے آ گئے، پڑھانے گیا تھا پڑھا کے آ گیا، تو پھر دوستان عزیز روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. مجھ پہ بھی ایک دن خاک ڈالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی جملہ بہاریں اللہ ہم کو اور ہمارے جملہ اہل خانہ کو نصیب فرمائے.